السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں ساجد محمود اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل ایس ایم ہینڈ رائٹنگ میں۔ تو دوستو، آج ہم جس چیز کو پڑھیں گے وہ ہے لائن کا کنسیپٹ۔ خوش خطی کے اندر، اردو کی ہینڈ رائٹنگ کے اندر، لائنز کے اندر لکھنا بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اگر ہمارے لائن سے حروف اور الفاظ اوپر نیچے ہو گئے تو ہماری ساری خوش خطی جو ہے وہ خراب ہو جائے گی، ہماری ہینڈ رائٹنگ کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے گا اور وہ بہت بری نظر آئے گی۔ تو لائن کا خیال رکھنا خوش خطی کی یہ جان ہوتی ہے اور یہ جڑ ہوتی ہے۔ اگر ہم اس کو سمجھ لیں اور اس کے کنسیپٹ کو سمجھ لیں اور ہماری خوش خطی کو چار چاند لگ جائیں گے۔ تو چلتے ہیں اب اپنے صفحے پر اور اپنے سبق کی طرف۔ تو اردو کی رائٹنگ کے اندر، اردو کی جتنی بھی رائٹنگ ہے اور جتنے بھی اس کے حروف تہجی ہیں، ان تمام میں سے جتنے بھی الفاظ آئیں گے وہ سارے کے سارے اس لائن کے اوپر آئیں گے، سارے اس لائن کے اوپر آئیں گے۔ اب مثال کے طور پر الف کو دیکھ لیں تو الف بھی لائن اسی لائن پر آ کر ختم ہو جائے گا۔ بے ہو گیا، اسی طرح تے، اسی طرح سے، ٹے وغیرہ، یہ بھی ساری ایک فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ تے، یہ سارے اس لائن پر۔ اگلا لفظ جو ہے جیم، چیم، ہے، یہ بھی سارا اس لائن پر ہی آئے گا، اس سے نیچے نہیں آئے گا۔ جیم ہو گیا، یہ ہے ہو گیا، یہ خے ہو گیا۔ تو یہ خوش خطی میں اصول ہے۔ اب اس تمام حروف میں سے یہ صاد کو آپ دوسرا دیکھ لیں، ہو رہی ہے، صاد ہو گیا، اور اسی طرح یہ دو چیزیں آپ کے سامنے ہم شیئر کریں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ اردو کی ہینڈ رائٹنگ، اردو خوش خطی کے اندر لائنز کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور جتنے بھی حروف ہیں وہ سارے کے سارے لائنز کے اوپر ہی آئیں گے، لائنز سے نیچے نہیں آئیں گے۔ یہ لام کو دیکھ لیں، طا دیکھ لیں۔ ایک تو یہ چیز ہم نے سمجھنی ہے، صرف ان حروف میں سے ایک حرف ایسا ہے، ایک حرف ایسا ہے جو اس لائن سے نیچے آئے گا۔ باقی تقریباً کم و بیش 33 حروف ہیں یہ حروف تہجی، تو ان میں سے صرف ایک حرف جو ہے وہ لائن کے نیچے آئے گا، باقی سارے حروف اس لائن کے اوپر ہی آئیں گے۔ اور وہ ایک حرف کون سا ہے؟ وہ ہے میم۔ میم کو دیکھ لیں تو یہ اس لائن سے نیچے آئے گا۔ باقی جتنے بھی حروف ہیں وہ سارے کے سارے، آئین کو دیکھ لیں تو وہ بھی لائن سے اوپر ہی رہے گا۔ ایک تو یہ چیز ہم نے سمجھنی ہے، اور دوسرے نمبر پر ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ جو گول دائرے والے حروف ہیں، اگر ان گول دائرے والے حروف کو ہم سمجھ لیں اور ان کو سیکھ لیں اور ان کی خوب اچھی طرح مشق کر لیں تو ہماری کئی ہزاروں کی تعداد کے اندر الفاظ خود بخود صحیح ہو جائیں گے، بشرطے کہ اگر ہم ان دائرے والے حروف کو اچھی طرح اگر سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان کی مشق کرتے ہیں۔ لیکن یہ چیزیں تعلق رکھتی ہیں مشق سے۔ تو دائرے والے حروف میں سے سب سے پہلے جو ہے وہ سین ہے، سب سے پہلے سین ہے، سین ہو گیا، شین ہو گیا، صاد ہو گیا، اور اس طرح عین ہو گیا، غین ہو گیا، جیم ہو گیا، یہ دائرے والے حروف آ رہے ہیں، اور اسی طرح لام ہو گیا، قاف ہو گیا، یہ دائرے والے حروف ہیں۔ چھوٹی یا ہو گیا، تو اب دائرے والے حروف اگر یہ ہمیں سمجھ میں آ جائیں اور ان کا لکھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، اور دائرہ کہاں کہاں پر لگایا جاتا ہے، ان کو لگانے کا طریقہ کار کیا ہے، تو اس کے لیے ہے جی مشق۔ اور اس مشق کے لیے ہمیں
اس دائرے کی شکل کی باقاعدہ جو مشق کرنی پڑے گی، ان میں ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ ایک تو ہمیں اس شکل کی پریکٹس کرنی پڑے گی، اس شکل کی بار بار اس کو لکھنا پڑے گا، بار بار کئی صفحات ہم نے صرف اس کو لکھنے میں لگا دینے ہیں۔ جب ہم اس کو لکھنے پر جب اس کے لکھنے کے ہم ماہر بن جائیں گے، تب اس حروف سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی الفاظ ہیں وہ ہمارے لیے۔ اب اس حروف سے کون کون سے تعلق رکھتے ہیں؟ شین بھی اسی سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ بنانے کے بعد ابھی اس کو یہاں پر اگر ہماری مشق ہوگی تو یہاں پر لگانے سے یہ خود بخود لام جو ہے وہ بھی اسی سے تعلق رکھتا ہے، اور اسی طرح یہ ہو گیا نون، وہ بھی اسی سے تعلق رکھتا ہے، قاف ہو گیا وہ بھی اسی سے تعلق رکھتا ہے۔ اب دوسری جو مشق ہم نے کرنی ہے گول دائرے والے حروف کی، دوسری مشق وہ یہ ہے کہ ہم نے اس شکل کی مشق کرنی ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، صرف اس کے ہم نے مشق کرنی ہے، اور خوب مشق کرنی ہے، ہمارے کئی صفحات لگ جائیں تب جا کر ہمیں اس لفظ کو لکھنے میں ہم مہارت حاصل کر لیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہماری خوب اچھی طرح اس پر مشق ہونی چاہیے، اور خوش خطی کے اندر سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے وہ مشق ہوتی ہے۔ تو ان حروف کی، اب ان حروف کے ساتھ کون کون سے الفاظ جوڑے جا سکتے ہیں؟ آئین کو دیکھ لیں تو اسی کے ساتھ جڑے گا۔ پہلے ہم نے حمزے کا سٹروک لگانا ہے، اب اس کو لگائیں گے، تو اب یہ اس پر مہارت تب حاصل ہوگی جب اس کی اچھی طرح مشق ہوگی۔ جیم کو اگر ہم لکھیں گے، اس کا سٹروک لگانے کے بعد ابھی اس شکل کو یہاں پر ایڈ کر دیں گے، یہ ہمارا جیم بن جائے گا، اور ہے خے وغیرہ جتنے بھی، اور چھوٹی یہ کو دیکھیں تو اس کے سٹروکس لگانے کے بعد اب اس کی شکل کی ہم یہاں پر، اب دیکھیں یہ اس کا تعلق مشق سے ہے کہ اگر ہم نے ان چیزوں کی مشق اور ان حروف کی مشق اچھی طرح کر لی تو پھر ہماری ہینڈ رائٹنگ خود بخود بہترین اور خوبصورت بن جائے گی۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو خوش خطی میں دلچسپی رکھتے ہیں، جو اپنی خراب ہینڈ رائٹنگ کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، تو ان چیزوں کی مشق کرنے سے اور اس لائن کے کنسیپٹ کو سمجھنے سے بآسانی وہ سمجھ جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہمارے ساتھ ہمارے گروپ کو، ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔